السلام علیکم ویورز، میں ہوں رشید افریدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل. اور آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے نیو پشاور ویلی، کیونکہ میرے کافی ویور ہیں، وہ مجھے اکثر فون بھی کرتے ہیں اور میسیجز بھی کرتے ہیں، اور نیو پشاور ویلی کے حوالے سے ان کو کچھ معلومات چاہیے ہوتی ہیں، یعنی اس کا بکنگ کا طریقہ کار، ڈیولپمنٹ کا. وہ پوچھتے ہیں کہ ابھی اس پہ کام شروع ہوا ہے یا کیا سسٹم ہے نیو پشاور ویلی کا. تو آج میں کوشش کروں گا کہ اس پہ کچھ بات کر لوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں کافی ویڈیو بنا چکا ہوں نیو پشاور ویلی کے حوالے سے. وہ لوگ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس میں جو پوری ڈیٹیل ہے پلاٹس کی، وہ میں نے اس میں ڈسکس کی ہیں. لیکن اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے، یعنی جو نیو اپڈیٹ ہے، وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں. تو میں اگر یہ کہوں کہ باتیں جو ہیں نیو پشاور ویلی کی ڈیولپمنٹ کی یا اس کی جو پروگریس کی ہیں، وہ تو ہو رہی ہے خرگوش کی، لیکن اس پہ جو کام ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ کا، وہ ہے کچھوے کی. یعنی جو رفتار ہے اس کی، وہ کچھوے سے بھی شاید سلو ہے، کیونکہ 2010 میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا. اور اس وقت شاید جو پروجیکٹ یہ شروع کر رہے تھے تو وہ یہی سوچ رہے تھے کہ جو پشاور ہے، اس پہ جو برڈن ہے، یعنی جو رش ہے اور جو شارٹیج ہے گھروں کی، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ حیات آباد کی طرز پہ ایک نیو پشاور ویلی شروع کی جائے، تاکہ جو پشاور کی آبادی ہے اس کو شفٹ کیا جائے نیو پشاور ویلی میں، تاکہ یہ جو برڈن ہے پشاور پہ ٹریفک کا، باقی جو آبادی کا، اس کو کم کیا جا سکے. اصل میں ہر پروجیکٹ کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس کا پھر ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اگر اس ٹائم پیریڈ میں وہ پورا نہ ہو تو شاید اس کا جو مین مقصد ہے وہ بھی فوت ہو جاتا ہے. تو نیو پشاور ویلی کے ساتھ بھی یہی ہوا. 2010 میں انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اور ابھی 2025 ہے، یعنی 15 سال ہو گئے ہیں. ابھی تک صرف یہ جو زمینیں اس پہ لگے ہوئے ہیں، اکٹھی کر رہے ہیں. حالانکہ اس پہ گورنمنٹ کا کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہو رہا، کیونکہ انہوں نے جو سسٹم شروع کیا ہے وہ لینڈ شیئرنگ فارمولے کے تحت، یعنی اگر کوئی 4 کنال زمین دے گورنمنٹ کو تو وہ 1 کنال اس کے بدلے میں ڈیولپمنٹ پلاٹ جو ہیں وہ دے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ڈیلے ہو رہا ہے، اور کافی زیادہ ڈیلے ہو گیا. تقریباً 15 سال کافی عرصہ ہے. اس میں پی ٹی آئی کی یہ اب تیسری گورنمنٹ ہے، لیکن انہوں نے بھی اس پروجیکٹ کو توجہ نہیں دی. اور اس کا بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ جو پشاور کے ارد گرد اور پشاور کے بالکل قریب جو ایگریکلچر لینڈ تھی، اس پہ چھوٹے چھوٹے سے ٹاؤن شپ بن رہے ہیں، اور وہ اس میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو ضرورت ہے گھروں کی. اور یہ پروجیکٹ ابھی تک جو کا تو ہے. تو جو انویسٹمنٹ ہے، ایک تو یہ کہ وہاں پہ گئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے، یعنی جو پشاور کی خوبصورتی تھی ارد گرد، وہ بھی کافی خراب ہو گئی ہیں، کیونکہ ساری زمینوں پہ یہ جو پرائیویٹ ٹاؤن شپ ہے وہ بن رہے ہیں. تو اگر یہ پروجیکٹ نیو پشاور ویلی بر وقت شروع ہوتا تو شاید لوگ اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور یہ جو ارد گرد زمینیں ہیں پشاور کی ایگریکلچر لینڈ، یہ بچ جاتی. یہ پروجیکٹ تو خیر ایک نہ ایک دن ڈیولپ ہوگا، لیکن اندازہ نہیں ہے، کیونکہ 15 سال تو ہو گئے، اور مزید کتنا وقت درکار ہے. شاید میرے خیال میں تو 10-15 سال مزید لگیں گے. تو اس کا جو مقصد ہے وہ بالکل فوت ہو جائے گا، کیونکہ بر وقت اس پروجیکٹ کی تکمیل نہیں ہوئی. اور اس میں غلطی کس کی ہے؟ ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں وہ ایک دوسرے پہ یہ غلطی ڈال رہے ہیں. زیادہ تر پی ڈی اے جو ہیں، پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس پہ یہ الزام لگایا جا رہے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے یہ جو ڈیلے ہیں، زمینیں جو ہیں وہ اکٹھی کرنا، اور اس کے بعد پھر ڈیولپمنٹ کا کام جو تھا یہ پی ڈی اے پہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ ان کی وجہ سے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ لیٹ ہو گیا. خیر اس پہ یہ غلطی تو جس پہ بھی ڈالا جائے، لیکن یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ تو گورنمنٹ کا ہی تھا، کیونکہ بیک اپ جو تھا وہ اس کے پیچھے میرے خیال میں اگر میں کہوں کہ اتنا زیادہ نہیں تھا. شاید اسی وجہ سے یہ ڈیلے ہوتا گیا. لیکن ابھی تک تقریباً کوئی 55,000 کنال زمین جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہیں لینڈ شیئرنگ فارمولے کے تحت. اور اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس میں اگر مختلف زون ہیں، کوئی 8-10 زون بتایا جا رہے ہیں، تو اس میں کم از کم زون 1-2 تو سٹارٹ لینا چاہیے تھا.
اور عام پبلک کو پلاٹس دینے چاہیے تھے. اس سے یہ ہوتا کہ ریونیو بھی جنریٹ ہوتی اور جو ڈیولپمنٹ کا کام تھا وہ بھی شروع ہوتا اور لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہوتا. کیونکہ اب لوگ جو ہیں وہ بھی اعتماد نہیں کرتے ہیں. ریگی ماڈل ٹاؤن کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے. ابھی تک اس میں زون 5 جو ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا. کافی عرصہ ہوا ہے. لوگوں کی جو انویسٹمنٹ ہے اس میں پلسی ہوئی ہے. تو اسی لیے لوگ ڈرتے ہیں نیو پشاور ویلی سے بھی کہ اس میں بھی ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ پھنس جائے گی اور یہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے نیو پشاور ویلی کا یہ لمبے عرصے تک چلے گا. اور اس کے علاوہ نیو پشاور ویلی کو جو ایکسیس پوائنٹ ہے یعنی جی ٹی روڈ سے اور رنگ روڈ سے وہ بھی اتنا یعنی وہ کلیئر نہیں ہے تاکہ لوگوں وہاں پہ آسانی سے پہنچ سکیں. کیونکہ سب سے پہلے ان کو تو روڈز وغیرہ یہ بنانی چاہیے تھی. اور ابھی تک جو روڈ ہے یعنی جو ایکسپریس وے ہیں جی ٹی روڈ سے یعنی وابڈا ٹاؤن کے سامنے سے جو روڈ جاتی ہیں اس کی جو زمینیں ہیں وہ میرے خیال میں ابھی کلیئر ہوئی ہے. کافی عرصہ ہوا ہے. اس پہ ابھی تک کام شروع نہیں ہوا. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے ان کی باتیں جو ہیں وہ خرگوش کی ہے لیکن کام جو ہے وہ کیچوے کی ہے. تو یہ ابھی تک شروع نہیں ہوا. کبھی 1 مہینہ وہ ٹائم دے دیتے ہیں, کبھی دوسرا مہینہ, بلکہ سالوں تک یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. اور کبھی کہتے ہیں نشان ہم نے لگا دیے ہیں, حالانکہ کلیئر بھی ہیں. 400 فٹ یہ چوڑا ہے. یعنی روڈ تو کافی اچھا روڈ بنے گا اگر یہ ایکسیز نیو پشاور ویلی کو مل جائے اور یہ زون 1 اور 2 یہ شروع کی جائے. تو لوگوں کی جو اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو شکایات ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ پھر حیات آباد کی طرح ان کے جو باقی زون ہیں وہ ساتھ ساتھ پھر ڈیولپ کرتے جائیں. اور ان کے پاس ابھی زمینیں بھی کافی اکٹھی ہو گئی ہیں. زون 1 اور 2 آسانی سے شروع کیا جا سکتے ہیں. اور اس میں لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں اس میں سیل پرچیز کی. تو سیل پرچیز اس میں وہی انٹیمیشن لیٹر جو ہے اس کی سیل پرچیز ہو رہی ہے. یعنی لوگوں نے جو زمین دی ہے اور اس کے بدلے میں ان کو جو زمین ملی ہے اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. اور ابھی نیو پشاور ویلی جو ہے یہ پروجیکٹ جو ہے پی ڈی اے سے ٹرانسفر ہو گیا پروونشل ہاؤسنگ اتھارٹی کو. یعنی ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے خیبر پختونخوا کی ابھی وہ اس کی لک آفٹر کر رہی ہے. ابھی دیکھا جائے گا کہ اس میں وہ کتنی تیزی سے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن جی ٹی روڈ پہ وابڈا ٹاؤن کے ساتھ ان کا آفس بنا ہے اور یہاں سے سارے یہ آپریشن ہے یہ ہوگا نیو پشاور ویلی کے حوالے سے. اور ابھی جو ریٹس ہے اس میں بھی کوئی اتنی تیزی نہیں آئی ہیں, بلکہ پہلے جو ریٹس تھے اس سے کافی کم ہو گئے. ابھی سیل پرچیز کیونکہ اس میں اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ لوگوں کا جو بھروسہ ہے وہ اس پروجیکٹ سے مطلب مایوس کون ہے وہ اس لیے کہ یہ ڈیلے ہو رہا ہے. تو اسی وجہ سے اس کے جو ریٹس ہیں وہ بھی کافی گر چکے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی نیو پشاور ویلی کے حوالے سے. انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی اپڈیٹ ہوگی تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا. امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے. اب میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.